والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین کرام، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ فرشتے تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور ساتھ ہی اس کے اندر اضافہ فرمایا باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پہنچاتے ہیں، جمعے والے دن میں خود تمہارا درود سماعت فرماتا ہوں. تو محبت سے ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پہ درود پڑھیے کیونکہ آج وہ خود سماعت فرما رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سامعین کرام، سفر کا مہینہ آج 6 تاریخ ہے. یہ مہینہ نہ صرف ان پڑھ لوگ بلکہ پڑھے لکھے اور دیندار لوگ بھی اس مہینے کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہیں. بہت ساری بدشگونیاں، توہمات، بدگمانیاں وہ اپنے ذہن میں پالے ہوئے ہیں
کہ یہ مہینہ یا اس کے کچھ مہینے منحوس ہیں، ان کے اندر انسان پر، جانوروں پر، مال پر سختی آتی ہے۔ یہ ہمارا ایک خیال ہے، اور یہ خیال کیوں ہے؟ یہ خیال اس لیے ہے کہ اسلام سے پہلے جو کفار تھے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ منحوس کس لیے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے منحوس سمجھتے، لیکن بات ڈال دیتے مہینے پہ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 مہینے عطا فرمائے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت کا مطلب ہے عزت والے۔ ان مہینوں میں نہ جنگ ہو سکتی ہے، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی جھگڑا۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، 4 مہینے، 3 لگاتار ہیں، ایک میں گیپ ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں جھگڑا نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی۔ اب عربیوں کی فطرت تھی جھگڑا کرنا، اور مہینے ہیں جھگڑا نہ کرنے والے۔ تو جب 3 مہینے وہ جھگڑے سے رکے رہتے نا، حج کے موسم میں کمائیاں ہو جاتی، پیسے کما لیتے، تو پھر جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو وہ جھگڑنے کے لیے گھروں سے نکل جاتے۔ جب جھگڑے کے لیے جاتے تو ظاہر ہے جھگڑے میں نہ صرف بندہ مارتا ہے، مرتا بھی ہے۔ جب وہ قتل ہو جاتے، بیوہ ہو جاتی عورتیں، بچے یتیم ہو جاتے، تو لوگ کہتے دیکھو سفر کتنا منحوس ہے، ہمارے ابا جی جنگ میں فوت ہو۔ اب اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی جھگڑالو طبیعت کی وجہ سے بندہ مر رہا ہے، لیکن ڈال رہا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کی وجہ سے میرا بندہ مارا گیا۔ اب چونکہ مسلمان انہی لوگوں میں سے آئے، انہی نے اسلام قبول کیا، تو وہی چیزیں پھر مسلمانوں میں بھی آنے لگیں۔ مثلا ہمارے ہاں ایک تصور ہے 13 تیجی جیسے کہتے ہیں، ویسے یہ لفظ ہے 13 تیزی، یعنی یہ جو پہلے 13 دن سفر کے ہیں یہ بڑے سخت ہیں، ان میں بلائیں آتی ہیں، ان میں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرما دیجئے کہ ہمیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ وہیں سے آتی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا قادر مطلق ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، چیزوں کو بدنام نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ باتیں پھیلی نا، تو حضور نے اس کے صد باب کے لیے بڑی ایک مفصل حدیث بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ولا تیرا ولا حامتا ولا سفر، 4 الفاظ فرمائے کہ یہ چیزیں اسلام میں کوئی وجود نہیں رکھتی۔ ولا عدوہ، عدوہ ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور ٹرم ہے، متعدی مرض۔ متعدی مرض کا مطلب ہوتا ہے ایک بندے سے، ایک جانور سے دوسرے جانور کو بیماری لگ جائے۔ ایک کو نزلہ ہوا، ہم کہیں گے جی اب خاندان کو لگے ہی لگے۔ ایک بندے کو خارش لگی، سارے خاندان کو لگے ہی لگے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے کچھ بندے بیٹھے تھے، ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ تھے، ان میں سے ایک اونٹ کو خارش لگی اور پھر اس اونٹ سے باقی اونٹوں کو خارش لگ گئی۔ حضور نے فرمایا اچھا تمہارے باقی اونٹوں کو اس اونٹ سے خارش لگی ہے، مجھے بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ تو صحابہ کرام عقل مند تھے، سمجھ گئے کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضور کسی بیماری کو الزام نہیں دے رہے، بلکہ وہ سارا معاملہ کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ تعالی۔ تو جب بھی ایسے معاملات ہوں ہمیں اللہ کی توحید پر یقین مطلق رکھنا چاہیے کہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ حدیث کا دوسرا پارٹ ہے ولا تیرا، یہ ہمارے زمانے کی بہت بڑی پریشانی ہے۔ تیر کا مطلب ہے توئے سے تیر، تیر کا مطلب ہے فال نکالنا، اندازے لگانا۔
آپ نے سڑکوں پہ ٹی وی پہ دیکھا ہوگا نا، وہ طوطے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر کارڈ چنتے ہیں جی کہ آپ کی قسمت کیسی ہوگی، یا اخباروں پہ لکھا ہوا آتا ہے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، پھر بندے کے بارے میں اندازے لگائے جاتے ہیں جی کہ یہ ہفتہ اچھا رہے گا، یہ برا رہے گا، تو بندہ ان چیزوں پر یقین کرنے لگتا ہے اور اس کا یقین اللہ سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں آؤ میں سناواں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسلام تے قائم رہنا بڑی نازک چیز ہے، اللہ تے ایمان رکھنا بڑی تیز دھار چیز ہے۔ ایک پل دے اندر بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، دوسرے پل دے اندر اسلام تے ایمان رخصت ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کی میں ایک گل کس نے کہی؟ حضور فرمایا اللہ نے ہونی وحی نازل کی ہے، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تہاڈے نال جڑے بندے موجود نے، تھوڑی دیر پہلے انہاں جو کچھ مسلمان، کچھ تھوڑی دیر دے بعد اگلے لمحے دے بعد اللہ نے انہاں دا ایمان واپس لے لیا۔ صحابہ پریشان، یا رسول اللہ اسی تہاڈا کلمہ پڑھ دے، ایمان کس طرح رخصت ہو گیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے ارشاد فرمایا آسمانہ تو بارش نازل ہو رہی، جنہ لوگاں دا اے ایمان ہے، اے بارش کسے تارے دی وجہ تو نازل ہو رہی ہے، تارا کسے خاص برج دی آیت بارش نازل ہو رہی ہے، اے واقعہ کسے تارے دی وجہ تو ہو رہا ہے، یقین رکھو نہ تارے تے ایمان رکھا ہے، اللہ کو ایمان کمزور ہو گیا، جنہ اللہ تے ایمان چھوڑ دیتا ہے اللہ نے انہاں دا ایمان سلب فرما لیا، تے جنہ یقین رکھے کہ بارش کسی تارے دی وجہ تو نہیں ہو رہی، او قادر مطلق خود آپ وسا رہا ہے، اللہ نے انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ لوگو اللہ نے اس دی وضاحت اپنے کلام دے اندر ارشاد فرمائی، اللہ توحید دے بارے چ بڑا حیادار ہے، اللہ اپنی نافرمانی برداشت کر سکتا ہے، لیکن توحید دے معاملے چ اللہ دے معاملات بڑے سخت نے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ اللہ نے پکی باتیں بتائیں کہ ان کے بارے میں یہ گمان بھی رکھنا کہ کسی بندے کا اس میں کوئی دخل ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، میں نے حدیث بیان کی نا کہ بارش ہو رہی تھی، حضور نے کہا جس نے یہ سمجھا کہ یہ بارش کسی تارے کے کسی خاص برج میں آنے کی وجہ سے نازل ہوئی، وہ بے ایمان ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش میں برساتا ہوں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور میں جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے کون سی جنس ہے میں جانتا ہوں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، میں نے بات کی نا ولا تیرا فال، یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ٹی وی شو میں آ کر قسمت کے حال بتانے والے، 50-50 روپے میں ہاتھ دیکھ کر قسمت بتانے والے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا ہفتہ ایسے گزرے گا، اگلے ہفتے آپ کو کوئی فائدہ ملے گا، کوئی نقصان ملے گا۔ اب اس کی بات مانیں یا اللہ کی؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اس کے کل کے اعمال کیا ہوں گے، کیا کمائے گا، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی ان باتوں کا
علم رکھنے والا ہے، اللہ ہی ان باتوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو کوئی فعل، کوئی اندازے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کاہن ہوا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کاہن کے پاس گیا وہ مشرک ہو گیا۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں حضور سے پہلے زمین پر گناہگار، برے، شیطان پرست لوگ ہوتے تھے۔ جنات اوپر آسمانوں میں جاتے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو جو آرڈر ملتا فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے، یہ جن وہ سن کر واپس آ کر اپنے چیلوں کو بتاتے، چیلے لوگوں کو بلا کر بتاتے کہ اب یہ والا معاملہ ہونے والا ہے۔ تھوڑے عرصے بعد وہ واقعی سچ ہو جاتا، اللہ کی تقدیر تھی۔ جب سچ ہو جاتا تو لوگ ان شیطان پرستوں کو اپنا مرشد ماننا شروع ہو جاتے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تارے دوڑ کے جاتے ہیں نا کبھی آسمان پہ، ہم کہتے ہیں کہ رننگ سٹار، تو اللہ نے ستاروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب کوئی شیطان آسمان کی طرف جانا چاہے، فرشتوں کی باتیں چھپ کر سننا چاہے، تو وہ تارا اس شیطان کے پیچھے لگتا ہے اور اسے بھگا دیتا ہے۔ اب وہ آسمان کی باتیں کاہنوں تک نہیں پہنچتی، لیکن ظاہر ہے ان کا کاروبار ہے، اب بھی کرتے ہیں، تو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا اپنی قسمت کا حال جاننے، وہ مشرک ہو گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اس حدیث کا تیسرا حصہ ہے ولا حامہ۔ حامہ کہتے ہیں الو، یہ ہمارے علاقے میں بھی ہے کہ الو جہاں بولے گا، الو کی جہاں آواز آئے گی وہ منحوس ہوگا، نحوست ہو جائے گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی بیان کر دیتا ہے، اور اللہ کو اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ایک کبوتر اور ایک کبوتری ایک بستی سے گزرے، کیا دیکھا کہ بستی ویران ہے، گھر اجڑے پڑے ہیں، پھل باغ سب کچھ ختم۔ اب کبوتر کہتا ہے کہ ضرور یہاں کوئی الو گزرا ہوگا جس کی وجہ سے بستی اجڑ گئی۔ اب وہاں ایک تھوڑی دیر بعد الو آیا، اس نے بات سن لی، اس نے کہا جناب آپ تھکے ہوئے ہیں، آؤ آج رات میرے گھر میں قیام کرو، یہاں پہ بیٹھو، میں آپ کا مہمان نواز ہوں گا۔ وہ ان کے گھر میں گئے نا، تو رات کو الو نے کبوتر کی بیوی کو، کبوتری کو اغوا کر لیا، اور صبح اس نے اعلان کر دیا کہ یہ میری عورت ہے، میرے نکاح میں۔ اب کبوتر نے کہا اس کا رنگ میرے جیسا، اس کی بولی میرے جیسی، یہ ہے میری جیسی، تیرے نکاح میں کیسے؟ عورت خود کہہ رہی ہے میں کبوتر کے نکاح میں ہوں۔ الو کہتا ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں، آؤ جج کے پاس چلتے ہیں۔ جب جج کے پاس گئے تو الو نے دلیل دی، ادھر کبوتر نے دلیل دی، تو جج نے کہا کہ یار الو تو ہماری برادری کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، یہ تو باہر کے ہیں، چلو ہم الو کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، کبوتری الو کے حوالے کرتے ہیں۔ اب وہ کبوتری الو کے حوالے ہو گئی، کبوتر بیچارہ روتا وہاں سے رخصت ہونے لگا نا، تو الو نے پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا رک جا، یہ تیری بیوی ہے، لیتا جا اسے، یاد رکھ بستیاں الو کی آواز سے برباد نہیں ہوتی، عدل نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہوتی۔ اس بستی میں عدل نہیں رہا، انصاف ختم ہو گیا، یہ میری نحوست نہیں ہے، عدل نہ ہونے کی نحوست۔ تو الوؤں کی آواز یہ نحوست نہیں ہے، یہ ہم نے خواہ مخواہ بنا لی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ولا سفر نحوست۔ یہ سینکڑوں چیزیں ہیں، میں نے مختصراً کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں، تیزی سے میں بیان کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں بہت رائج ہے، اور خصوصاً عورتوں کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ عموماً بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے سرانے لوہے کی کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، چھری، کلہاڑی، کوئی بھی میٹل کی چیز، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو جناتی اثرات سے بچائے گی۔ جناتی اثرات سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ بچا سکتا ہے۔ ہم کسی لوہے پر ایمان کیوں رکھیں کہ لوہا ہماری حفاظت کرے گا؟
روحانی معاملات میں ہمارا یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ۔ اور جی بچے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے اوپر سے چھلانگ لگائی، اس کا قد نہیں بڑھے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کے اوپر والے دانت پہلے آ گئے تو اس کے نانکے خاندان پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ کوئی بات نہیں۔ آپ نے چپلیں اتاری، چپلیں آگے پیچھے آ گئیں، آپ نے کہا جی اس طرح آ گئیں، سفر کرنا پڑے گا، یہ بات۔ اور جی چپل الٹی پڑی ہے تو کوئی پریشانی آنے والی، پینچا الٹا ہے تو کوئی مہمان آنے والا، نوالا گر گیا مہمان آنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان کا اسلام کے ساتھ، قرآن و حدیث شریعت کے ساتھ کوئی تعلق بالکل نہیں۔ آپ نے جہاں شہر میں شاید کم ہوتے ہوں، دیہاتوں میں سانپ دو جوڑا ہوں، اگر کہا جاتا ہے جی کہ ایک کو مار دیا، ایک بھاگ گیا تو وہ بدلہ لے گا۔ سانپوں کی ایسی یاداشت کہاں؟ اور اگر اللہ کی تقدیر نہ ہوئی تو وہ کہاں سے بدلہ لے سکتا ہے؟ تو اللہ کی تقدیر پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے جب ہم ایسی اٹکلیں اپنا لیتے ہیں، ایسے اندازے جب ایمان میں شامل کر لیتے ہیں نا، تو دل میں ایک ہی چیز کی جگہ ہے، یا اندازے کی یا خالص ایمان کی۔ جب اندازہ داخل ہوتا ہے تو خالص ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جائے نماز ہم پڑھتے ہیں، جائے نماز کا ایک کونا الٹا دیتے ہیں ذرا سا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھ جائے گا۔ بھائی اس سے اچھا کیا ہے کہ آپ شیطان کو نمازی بنا دیں؟ وہ اگر نماز آپ کے مصلی پہ پڑھ دے تو اچھا ہے، لیکن شیطان دوسروں کو نماز سے روکتا ہے، خود کہاں پڑھے گا؟ تو یہ فضول باتیں ہیں۔ ہاں آپ کو ویسے طے کر کے دھول سے بچانے کے لیے رکھنی ہے تو ضرور رکھیں، لیکن یہ کام کرنا، ایک کونا اس کا الٹ دینا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو کمزور عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں، عموماً ہم درباروں پہ جاتے ہیں، دربار کے باہر بیٹھے ہیں نشئی اور واسطہ دے رہے ہیں اللہ کا، اللہ کے نام پہ دے دو۔ اب ہم دل میں ڈر جاتے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پہ اسے نہ دیا تو یہ بددعا دے جائے گا اور پتہ نہیں میرا کیا ہو جائے گا۔ بھائی آپ اس کو جو پیسہ دیں گے وہ منشیات میں استعمال ہوگا، ممکن ہے جرائم میں استعمال ہو۔ تو اللہ کے اس بات پہ نہ گھبرائیں کہ وہ اللہ کا نام لے رہے اور آپ اسے دے نہیں رہے، بلکہ اپنا ایمان یقین پختہ رکھیں اور آزما لیں۔ اگر تو وہ اس کو نشے میں یا جرائم میں استعمال کرتا ہے تو ایسوں کی مدد کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، روک لینا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاں وہ شاہدولے کے جن کو کہا جاتا ہے بچے چوہے، اب دیکھیں یہ اللہ معاف کرے ان والدین پر افسوس ہے کہ وہ اپنے بچے وہاں چھوڑ آتے ہیں، چھوٹے بچوں کے دماغوں پر وہ لوہے کا خول چڑھاتے ہیں جس سے ان کا دماغ گرو نہیں کر سکتا، گروتھ نہیں ہوتی اور وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ جب دماغ چھوٹا رہ گیا تو بندہ پائے گا، بعد میں انہی بچوں کو وہ مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے جیسے کمزور ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بد دعا دے جائے گا، اس کو دینا ہی چاہیے۔ جب ہم ایسے لوگوں کو دیں گے تو ایسی جو انڈسٹری ہے اس کی افزائش ہوگی، لوگ مزید ایسے بچے پیدا کریں گے، ان کے سر مزید ایسے بنائیں گے تاکہ ہم کمائی کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان مکمل ہوا نا تو ان کو رخصت کرنے سے کوئی نقصان آپ کو نہیں ہونا، لیکن آپ کے رخصت کرنے سے کم از کم اس انڈسٹری کو ایک دھچکا ضرور لگے گا کہ لوگوں کو شعور آ گیا ہے، وہ اب ہمیں خیرات وغیرہ نہیں دے۔ اس کے علاوہ عصر کے بعد جھاڑو دینا، مغرب کے بعد شیشہ دیکھنا، رات کو جھاڑو دینا، ان چیزوں میں بھی ہم نے اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کر لی ہیں کہ ان سے نقصان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بلی رستے سے گزر گئی، آپ نے کسی کو جاتے ہوئے پیچھے سے آواز لگا دی، اس کا کام نہیں ہوگا۔ ہم نے خواہ مخواہ بعض اوقات اللہ میں معاف رکھے، ہم نے اپنے خاندان میں ایک آدھ مرد یا ایک آدھ عورت کو منحوس بنا رکھا ہوتا ہے، ہم نے اس کو مشہور کر رکھا ہوتا ہے کہ یہ منحوس ہے، اگر اس کو صبح سویرے دیکھ لیا یا کسی کام پہ جاتے ہوئے دیکھ لیا تو کام نہیں ہونا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کہیں گے نہیں جی جب ہم اسے کہتے ہیں وہ ہنستا ہے،
وہ اپنی شرمندگی چھپانے کو ہنستا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ شکایت ضرور کرتا ہوگا کہ یا اللہ تیرے بندے میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں ایک چیز، الحمدللہ مجھے پنجاب اور کشمیر میں بہت سارے ضلعوں میں رہنے کا ٹائم ملا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اخلاص میں بہت زیادہ رواج ہے نام بگاڑنے کا۔ کہیں بھی میں نے اتنا رواج نہیں دیکھا۔ آپ نے ہر بندے کا ایک نک نیم رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی چھوٹا نام برا سا رکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں جی ہم اس کے منہ پر کہتے ہیں یہ نہیں پریشان ہوتا، بھائی وہ ہنس دیتا ہے لیکن دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کے برے برے نام رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ سورہ حجرات کے اندر واضح کسی کے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بھی لوگوں کے برے نام رکھتے ہو، کتنا برا کام کرتے ہو۔ تو اہل اخلاص کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کو کسی کا جو اصل نام ہے اسی نام سے پکارنا چاہیے۔ اگر کسی کا نک نیم رکھے بھی نا تو خوبصورت نام رکھے۔ مثلا حضور پاک نے حضرت ابو ہریرہ کا نام رکھا، حضرت علی کا ابو تراب رکھا، تو یہ خوبصورت نام ہے۔ اچھے نام رکھنے میں حرج نہیں ہے، برے نام جو بندے کے دل کو کھٹکے اور تکلیف دیں اور شرمندہ کریں، ایسے نام رکھنا بالکل، اللہ نے اس کے لیے لفظ یوز کیا فسق، گناہ، تو فاسق بن جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان، آخری بات اس حوالے سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے اندر نکاح کرنا، شادی کرنا یہ بھی منحوس ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس مہینے میں نکاح فرمایا، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ تو اگر یہ منحوس ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کرتے؟ حضرت زینب اور حضور کا نکاح اس مہینے میں ہوا، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح اس مہینے میں ہوا، اور لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں نکاح کرو تو اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ کو تو اللہ نے 4 بچے عطا فرمائے، تو اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ اور لوگ کہتے ہیں اگر اولاد ہو جائے تو اپاہج ہوگی، نافرمان ہوگی۔ اللہ نے ان کو وہ اولاد عطا فرمائی جو سب سے زیادہ فرما بردار ہے، اور اللہ نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے ایمان سے ان کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا، اپنے ایمان کو خالص اللہ کی ذات کے لیے بنانا ہوگا، ورنہ اگر یہ چیزیں دل میں گھر کر جائیں گی اللہ کا ایمان رخصت ہونا شروع ہو جائے۔ پھر یہ بات ہوتی ہے جی کاروبار کرنا منع ہے، کاروبار نہ کریں۔ کوئی کاروبار شروع کریں گے تو اس میں گھاٹا ہوگا، کوئی سفر کریں گے تو نقصان ہوگا، کسی کام کے لیے نکلیں گے تو نہیں ہوگا۔ غزوہ خیبر اسلام کی کامیابیوں میں سے ایک بڑی کامیابی، وہ سفر کے اندر مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ سفر کا مہینہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل ایک بندے کو جھنڈا عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ قلعے کو فتح عطا فرمائے۔ اب رات آئی، حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سارے صبح صبح حضور کے ہاں کہ کاش جھنڈا ہمیں ملے، ہمارے نصیب میں یہ جیت آئے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا بھائی علی کہاں ہے، وہ میرے پاس لاؤ، میں اسے جھنڈا عطا کروں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں کی بیماری ہے۔ حضور نے فرمایا وہ میرے پاس آئے، میں ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگاؤں گا، اللہ اسے برکت عطا فرمائے گا۔ وہ لعاب دہن جو حضور کنویں میں ڈالیں تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، جو ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگائیں تو سانپ کے ڈسنے کا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر حسنین کریمین کے منہ میں ڈالے تو اللہ انہیں جنتیوں کا سردار بنا دے۔ جب حضور نے ان کی آنکھوں پہ لگایا، شفا ملی، تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر ان کے ہاتھ پہ وہ قلعہ فتح ہو گیا، اور وہ بندہ مرحب 1000 بندے کے برابر وہ سمجھا جاتا پہلوان۔
اس نے حضرت علی کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرا نام شیر ہے، بہادر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو اب شیر بنا ہوگا، میں جب پیدا ہوا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، اور پھر جب وار کیا نا اس کے اوپر تو ایک ہی وار میں اتنا بڑا پہلوان 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ تو پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرحب 2 نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے، یہ مارا علی کا ہے، جس کو حضرت علی کی ضرب لگ جائے پھر اٹھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔